میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین کرام، اپنے وسیع اور عمیق تجربے کی بنا پر مجھے یہ کہنے دیجیے کہ میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ملک میں بے انصافی اور بے حیائی کا یہ عالم ہوگا جس کا آج میں اپنے سامنے بازار گرم دیکھ رہا ہوں۔ جو کچھ اس ملک میں 9 مئی کے بعد سے ہوتا چلا رہا ہے، جبکہ جمہوریت اس کرۂ ارض پر اتری ہے، تب سے لے کر اب تک اس طرح میں نے نہ کہیں سنا ہے نہ کہیں پڑھا ہے کہ وہ کچھ ہوا ہو جو آج ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پر یا انتخابات کے نام پر ہو رہا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا نہیں تھا۔ 9 مئی کا واقعہ ہونے کی راہ ہموار کی گئی۔ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی محبت، عشق اور جنون یہ سب پر ظاہر و باہر تھا۔ سیاست بڑا صفات میدان ہے۔ یہ کوئی شیوہ پیغمبری ہے اور نہ ہی کوئی نیک آسمانی سرگرمی۔ یہ ایک شطرنج کا کھیل ہے جہاں ایک دوسرے کے مہرے مارنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سیاست کے اندر سازش ایک اہم عنصر۔ سازش یہ کی گئی کہ عمران خان کو اس طرح گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس طرح گریبان سے پکڑ کر دھکیلا گیا اور گاڑی میں بٹھایا گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہی رد عمل سامنے آیا جس رد عمل کا عمران خان کو اس انداز میں گرفتار کرنے والوں کا اندازہ تھا۔ پھر بات ہتھے چڑھ گئی عام کارکنوں کے۔ کبھی بھی تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا جو کچھ 9 مئی کو ہوا۔ میں اس کے ذکر سے بھی گریزاں ہوں کیونکہ ان واقعات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم۔ کوئی محب وطن، کوئی پاکستانی سوچ رکھنے والا شخص ان واقعات پہ نہ بغلیں بجا سکتا ہے نہ خوش ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کی آڑ میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور ایسے بے بنیاد مقدموں کی بھرمار اس کے خلاف کر دی گئی۔ ایک بہت بڑا مذاق نظر آتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ میں نے تو عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا، ایک ریٹ پٹیشن میں گیا تھا تو موصوف جج کا ماتھا پڑھ کر کہ وہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے اور کسی سے خوف زدہ ہے، میں نے کہا تھا یہ عدالتیں بند کر دیں اور یہاں گڈز فارورڈنگ ایجنسیز کے دفاتر کھول دے، کرایہ آتا رہے گا۔ اس ملک میں ابھی تک جتنی بربادی ہوئی ہے، جتنی بے یقینی پھیلی ہے، جتنی سیاسی بے حیائی ریاستی سطح پر دکھائی ہمیں دے رہی ہے، اس میں بنیادی کردار ایک شخص کا ہے، یاد رکھیے گا۔ تاریخ اسے بہت برے نام سے یاد کرے گی، میں بطور وکیل یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ شخص ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ صدیوں تک انصاف پسند لوگ اس کے نام پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ بات جو مستقبل کے لوگ کہیں گے وہ میں آج کہہ رہا ہوں، اور میں انتہائی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، انتہائی گہرے سیاسی اور قانونی شعور کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اس ملک پہ آگے چل کے بہت برے حالات آسمان سے نزول کرتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا اولین ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ قرار پائے گا، جو خود ایک بددیانت شخص ہے، جس نے اپنی بددیانتی کی سزا سے بچنے کے لیے وہ کانٹریکٹ سائن کیا، جس کانٹریکٹ کے تحت اس نے بلہ چینا۔ جب بلہ چینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی انتشار پھیلایا اس نے، قوم متحد ہو رہی تھی، پارا پارا ذہنیت قوم متحد ہو رہی تھی عمران خان کے نام پر، اور یہ ایک بہت نیک فعال تھی اس ملک کے چاروں صوبوں اور ان صوبوں میں بسنے والی مختلف قوموں اور قومیتوں کے حوالے سے، مختلف سیاسی نظریات رکھنے والی پارٹیوں اور پریشر گروپس کے حوالے سے، لیکن وہ موقع
ہم نے لگتا ہے کہ گنوا دیا۔ میرا آج کا یہ ولاگ کوئی ولاگ نہیں ہے، یہ ایک نوحہ ہے، اس ملک کی سیاست کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک نوحہ خوانی ہے، یہ ولاگ نہیں ہے۔ بحیثیت ایک وکیل کے میں ایک سے زائد ولاگ میں مکمل ذمہ داری سے کہہ چکا ہوں اور دوبارہ یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیتا ہوں کہ وہ 2 کیسز جن میں عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے، سائفر کیس اور توشاہانہ کیس، یہ ایک مذاق ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ چلے، مقدمہ تو اپنی جگہ بے بنیاد ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ کتنا بے بنیاد ہے کہ ایک مرد قلندر جو ڈٹا ہوا ہے، کن کن کوفتوں کے خلاف وہ ہمالیہ کی طرح کھڑا ہے، کس کس قسم کے خارج صدا جانور اپنی مختلف آوازوں میں بھونک رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اعتماد اس کے ماتھے سے چھلکتا ہے، یقین اس کی آنکھوں کی پتلیوں سے خویتا ہے۔ اب کیا ہے، اسے توڑنے کے لیے میاں بھی آ جائے، بیوی بھی آ جائے، اور مقدمہ کیا ہے کہ عدت میں نکاح کیا، خدا کا خوف کرو، قہر برسے گا آسمانوں سے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی تو جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی جرت کیسے کر رہی ہے ریاست اور ریاستی ادارے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کوفیوں کی مانت ہے، کہ کربلا میں آل رسول کے سر ان کے دھڑوں سے جدا کر دیے گئے اور یہ اپنے دروازے بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت جتاتے رہے۔ ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے باطن سے مزاحمتی روح پرواز کر چکی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ یا ان کے لیڈر کے ساتھ وہ جو چاہیں کر دیں، کانٹوں کا تاج پہنا کے اسے مصلوب کر دیں، یہ پیار کا اظہار کرتے رہیں گے ایک دوسرے سے مل کر، گلے مل کر روتے بھی رہیں گے، سڑک پر نہیں نکلیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں پکڑیں گے، روکیں گے نہیں۔ اس تاریخ کے اس موڑ پہ جس غیرت مند، بہادر اور شجاع لیڈر کی ضرورت تھی وہ تو قدرت نے دے دیا ہمیں، لیکن قوم ابھی تک بزدلی کا مظاہرہ کیے ہوئے۔ ریزلٹس پہلے طے شدہ ہوتے ہیں، اس ملک میں لکھے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب آپ اپنے ساتھ روا دہائیوں سے یہ مذاق طاقت کے ذریعے بند نہیں کروائیں گے یا انہیں بند کرنے پر مجبور نہیں کریں۔ یہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو قذافی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو اس کی وجہ تھی، جو صدام حسین کے ساتھ ہوا، جو اس ہونے کی وجہ تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، جو اس کے ہونے کی وجہ تھی، وہی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ روا اس سلوک کی وجہ بھی ویسی ہی ہے، وہی ہے۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے۔ وہ سائفر والی بات جھوٹ نہیں تھی، سائفر والی بات 100% درست تھی، اس پر اسی طرح عمل کیا جس طرح پیٹرول کی قیمتیں ہم نہیں بڑھاتے، ہم صرف اعلان کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں IMF بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سیاست میں تبدیلیاں ہم نہیں لاتے، یہ جو تبدیلی لانے پہ قادر ہیں یہ کسی کے اماں پر اور کسی کے حکم پر وہ تبدیلیاں برپا کرتے ہیں۔ کہا گیا جو سائفر لہرایا اس مرد قلندر نے، اور میں سلیوٹ کرتا ہوں اس جرأت اور جسارت پہ، اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔ آج اگر وہ جیل میں ہے، آج اگر اس کی پارٹی پر وہ دوزخ کھولے گئے ہیں کہ جو کسی جمہوری ملک میں کسی پر کھلے ہی نہیں تھے، اس کی وجہ عمران خان کا غیرت مند ہونا۔